ایک ایسا پروٹیسٹ جو کہ کچھ ہی دنوں میں تقریباً 80 شہروں میں پھیل چکا ہے اور جس میں تقریباً 50 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ لوگوں میں اتنا ایگریسو انٹینشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی طرح ڈیتھ ٹو ڈکٹیٹر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا ہے آخر اتنے بڑے پروٹیسٹ کے پیچھے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ Those women took off their headscarves in protest. They were chanting, "Death to the dictator." Anti-hijab protests have continued over the death of the 22-year-old Mahsa Amini. 18 people have been killed in Iran as protests escalated over the death of 22-year-old Mahsa Amini. یہ ساری سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے 13 ستمبر سے، جہاں ایک 22 سالہ لڑکی مہسا امینی اپنے بھائی کے ساتھ تہران میں تھی اور اسی رات اسے موریلٹی پولیس نے اریسٹ کر دیا۔ اب یہ موریلٹی پولیس کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی قانون میں پردے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں نے پراپر حجاب کیا ہوگا اور ان کے کپڑے تنگ بھی نہیں ہوں گے، اور جو عورتیں ان رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں انہیں موریلٹی پولیس ہینڈل کرتی ہے۔ جب اسی رات موریلٹی پولیس نے مہسا امینی کو اریسٹ کر دیا تو ان کے ساتھ ڈیٹینشن سینٹر میں ہی وہ کوما میں چلی گئی، اور اس کے بعد 3 دن ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مہسا امینی کی 16 ستمبر کو ڈیتھ ہو گئی۔ جو لوگ وہاں پر تھے ان کا یہ ماننا ہے کہ مہسا امینی کو پولیس نے پولیس وین میں مارا تھا، لیکن دوسری طرف پولیس نے اس سے بالکل انکار کر دیا۔ حسین رحیمی جو کہ ایک پولیس بریگیڈیئر ہے، اس نے اس سے بالکل انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مہسا امینی کی ڈیتھ سڈن ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف مہسا امینی کے فیملی کا کہنا ہے کہ وہ بالکل فٹ اور ہیلدی تھی۔ یہ سب ہونے کے بعد گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک CCTV فوٹیج ریلیز کر دیا جس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے وہ لڑکی ہارٹ فیلئر کی وجہ سے اچانک گر گئی، اور اسی طرح انٹیریئر منسٹر کا کہنا ہے کہ مہسا امینی کو کچھ فزیکل پرابلمز تھے، لیکن دوسری طرف مہسا امینی کے والد کا کہنا ہے کہ یہ CCTV فوٹیج بھی ایڈیٹڈ ہے، مطلب جھوٹ ہے، اور اسے کوئی فزیکل پرابلم بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد تہران پولیس کا کہنا ہے کہ اسے اریسٹ کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اسے حجاب کے بارے میں ایجوکیشن اور جسٹیفیکیشن دی جائے، اور ان سب چیزوں کے بعد یہ پروٹیسٹ شروع ہوا ہے جس میں آج کے دن تک تقریباً 50 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور یہ پروٹیسٹ تقریباً 80 شہروں تک پھیل چکا ہے۔ یہ پروٹیسٹ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ سوشل میڈیا پر وائرل ان ویڈیوز سے لگا سکتے ہیں، کہ جس میں یہ صاف صاف دکھ رہا ہے کہ ایران جیسے ملک میں عورتیں حجاب جلا رہی ہیں، ناچ گانا کر رہی ہے، ڈیتھ ٹو ڈکٹیٹر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور عورتیں پبلکلی اپنے بال کاٹ رہے ہیں۔ محسن منصوری جو کہ تہران کے گورنر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایجنڈا ہے ایران میں بدامنی پھیلانے کا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مس امینی کا ڈیتھ ایک ایکسکیوز ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کچھ ایران میں اور اس پر UN چپ بیٹھے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ UN کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پچھلے کچھ مہینوں سے وائلنس کی ویڈیوز مل رہی ہے موریلٹی پولیس کی، جہاں پر وہ عورتوں پر وائلنس کر رہے ہیں، اور اسی طرح UN کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو یہ انویسٹیگیشن دینا چاہیے تاکہ مہسا امینی کے فیملی کو جسٹس مل سکے۔ ویسے اگر ہم بات کریں حجاب کی ایران میں تو یہ کوئی پہلا پروٹیسٹ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی عورتیں نسل در نسل بولڈ ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا اینٹی حجاب پروٹیسٹ یہ ہے جو کہ 1979 میں ہوا تھا، اس کے بعد یہ بھی ایک اینٹی حجاب پروٹیسٹ ہوا تھا جو کہ 1980 میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مسیح النجات جو کہ ایک US بیسڈ ایرانی جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ ہے، اس نے کئی سالوں تک سوشل میڈیا پر اینٹی حجاب کیمپین چلایا، #MyStealthyFreedom کے نام سے۔ اس طرح اس نے کئی عورتوں کو انکریج کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر بغیر حجاب کے تصاویر ڈالے، اور بہت ساری عورتوں نے اس طرح کیا بھی۔ اسی طرح 2017 میں ایک 31 سالہ خاتون نے پبلک میں اپنا ہیڈ اسکارف اتارا اور ہوا میں لہرایا، جس کو اسٹریٹ پروٹیسٹ کا نام دیا گیا، جو کہ بعد میں گورنمنٹ نے ختم کر دیا۔ اتنے زیادہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہے ہیں آخر ایران میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے حجاب لا۔ حجاب لا 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد امپوزڈ کیا گیا تھا، اور تب ہی گشت ارشاد یعنی موریلٹی پولیس کا قیام ہوا، اور اس موریلٹی پولیس کا کام ہی یہی ہے کہ عورتیں پراپر ڈریسنگ کرے، مطلب ان کی کپڑے تنگ نہ ہو، ان کے ٹراؤزر شارٹس نہ ہو، اسی طرح ان کے حجاب میں بال نہ دکھ رہے ہو، اور عورتوں کا زیادہ میک اپ نہ ہو۔ اگر کوئی ان رولز کو وائلیٹ کرتا ہے تو اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، اور فلوگنگ بھی ہو سکتی ہے، مطلب مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو 22 سالہ لڑکی مہسا امینی کا ڈیتھ ہوا ہے، اگر یہ موریلٹی پولیس نے کیا ہے تو یہ ایران کے لیے بہت بڑا لاس ہوگا، کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ غصے کی لہر دکھ رہی ہے، مطلب لوگ اس سسٹم سے اب تنگ آ چکے ہیں۔
اور اب ان کو ایک موقع ملا ہے اس سسٹم کے خلاف نکلنے کا، تو وہ یہ موقع تو ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اگر یہ موریلٹی پولیس نے کیا ہے تو ایران کے لیے صرف لاس ہے اور کچھ بھی نہیں۔